بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام سورہ حجر ہے۔ یہ قوم سمود کی بستیوں میں سے ایک بستی کا نام تھا۔ قوم سمود کی بستیوں میں سے ایک بستی کے نام پر ہے جو حجر کہلاتی ہے، جس کا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر 80 میں ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 80 میں اس کا تذکرہ ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہو گیا سورہ حجر۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ تو سورت کا نام جو رکھا گیا ایک جز کے نام کے ساتھ، جیسے اب جو سورت گزری اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، حالانکہ دیگر مضامین بھی تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے تھا، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہوا۔ اس سورت میں چونکہ قوم سمود کا تذکرہ ہے اور خاص طور پہ اسے اہمیت سے بیان کیا گیا، اس لیے اس کا نام سورہ حجر ہے۔ الف لام را، تمہید مع ترغیب، تمہید مع ترغیب۔ باقی یہ حروف مقطعات میں سے ہے، واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کا معنی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کامل کتاب کی آیات ہیں، یہ کامل کتاب کی آیات ہیں۔ وقرآن مبین، اور روشن قرآن کی، روشن واضح اور روشن کتاب کی یہ آیات ہیں۔ دیکھیں یہاں پر قرآن کریم کی صفت بیان کی گئی مبین۔ عموماً قرآن کریم کی صفتوں میں دو کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں صفت کا تذکرہ ہوتا ہے حکیم اور کہیں مبین۔ جب مبین کا تذکرہ ہو تو اس میں دلائل نقلیہ کا بیان ہوتا ہے، اور حکیم کا ذکر ہو تو اس میں دلائل عقلیہ کا بیان ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ دلائل نقلیہ کا اللہ کی توحید پر اور انبیاء علیہ السلام کی رسالت پر ذکر ہوگا، قرآن کریم کی حفاظت کا تذکرہ آئے گا، اور اسی طرح پہلے قوموں پر عذاب کا ذکر ہے، اسی لیے مبین کی صفت ہے۔ یہاں جو درمیان میں واو ہے یہ واو تفسیر ہے، اسے واو تفسیریہ کہتے ہیں۔ واو ہر جگہ تغیر کے لیے نہیں آتا، کبھی کبھی واو استعمال ہوتا ہے تفسیر کے لیے، جیسے یہاں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ نمل میں واو جو استعمال ہوا ہے وہاں بھی وہ تفسیر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جہاں آپ نے کبھی بات کرنی ہوگی اس عنوان پر کہ جب نور و بشر کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر بھی لفظ واو استعمال ہوا ہے، تو وہاں وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ واو تفسیریہ ہے، جیسے سورہ حجر کی پہلی آیت میں اور سورہ نمل طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہاں پر بھی واو کیا ہے؟ تفسیریہ۔ اب یہ کس جگہ آپ کو فائدہ دی گی یہ بات؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آپ کے پاس آئے اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ یہاں بریلوی حضرات یہ معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، آپ کے پاس آیا نور، تو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، اس لیے کہ قرآن نے حضور کو کیا کہا؟ نور کہا ہے۔ تو اب میں نے آپ کو پہلی بات عرض کر دی کہ واو کون سا ہے؟ تفسیریہ ہے، کہ یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن نے آگے تشریح کی ہے وہ کتاب مبین، کہ یہ جو ہم نے آپ پر نور نازل کیا ہے اس سے مراد قرآن مبین ہے کہ یہ روشن کتاب ہے۔ تو یہ واو تفسیریہ قرآن میں دو جگہ استعمال ہوا ہے، تو ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ نمبر 2، نور کا لفظ خود جو استعمال کیے قرآن نے وہ قرآن کریم ہی کے لیے استعمال کیا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک نور نازل کیا ہے، تو قرآن نے یہ لفظ قرآن کے لیے استعمال کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس سے مراد قرآن ہی ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 8،
फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वन्नूरिल्लज़ी अन्ज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। ईमान लाओ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर और उस नूर पर जो हमने नाजिल किया। वन्नूरिल्लज़ी अन्ज़लना, तो मालूम हुआ कुरान ने नूर की तफसीर किससे की? कुरान से की। कुरान ने नूर की तफसीर कुरान से की, तो मालूम हुआ नूर से मुराद कुरान ही है। दो बातें हो गई। नंबर 3, तीसरा ये है कि यहाँ अगर बिलफ़र्ज़ मुराद लिए भी जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो यहाँ मुफस्सिरीन ने जो एहतिमालात लिखे हैं 3 एहतिमालात हैं। नंबर 1, नूर से मुराद कुरान करीम है। नंबर 2, नूर से मुराद दीन इस्लाम है। नंबर 3, नूर से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो 3 एहतिमालात ज़िक्र किए, जबकि बशरियत की जो आयात हैं उसमें एक ही एहतिमाल है, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। इसमें बशर में किसी दूसरे माने का एहतिमाल नहीं है। तो अब इज़ा जाअल एहतिमालु बतल इस्तिदलाल, जब एहतिमाल आ जाता है तो इस्तिदलाल बातिल हो जाता है। तो लिहाजा उन आयात से माना लेंगे जो मुहकम आयात हैं, और ये जिन आयत में 3-4 माने आ गई तो ये अब आयत मुहकम न रही, गोया मुतशाबे हो गई। तो लिहाजा उन आयात से लिया जाए जिनमें मुहकम और एक ही माना है, और वो एक ही माना बशर वाली आयत है। इसी तरह एक और बात यह है कि ये मसला अक़ीदे का है। अक़ीदे के लिए ज़रूरी होता है क़तई सुबूत क़तई दलालत हो, यानी सबूत भी क़तई हो जैसे कुरान करीम और अहादीस मुतवातिरा, दलालत भी क़तई हो यानी उसमें दूसरे माने का एहतिमाल न हो। अब जिन आयात से हमारा इस्तिदलाल है वो क़तई सबूत भी हैं क़तई दलाला भी हैं, लेकिन जिनसे इन्होंने साबित किया वो क़तई सबूत तो हैं कुरान, लेकिन दलालत क़तई नहीं है, चूँकि उसमें 3 मानों का एहतिमाल आ गया तो वो दलालत क़तई नहीं है। और हमारा जिन आयात से इस्तिदलाल है बशरियत अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, वो आयात क़तई सबूत भी हैं क़तई दलाला भी हैं। कुरान करीम में चूँकि दोनों से मुराद एक ही है, इसकी वाज़ेह दलील ये है कि कुरान ने इसके बाद जो ज़मीर इस्तेमाल की है वो मुफ़रद की है। अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं तो कुरान करीम इसके बाद तस्निया की ज़मीर इस्तेमाल करता। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबअ रिज़वानहु, सूरह माइदा आयत नंबर 16। अल्लाह ताला हिदायत देता है इसके ज़रिए से जो अल्लाह की रज़ामंदी की पैरवी करते हैं। यहाँ लफ्ज़ बिही, अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं यानी नूर से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब मुबीन से मुराद कुरान होता तो कुरान कहता यहदी बिहिमा, तस्निया की ज़मीर लाता, हालांकि कुरान ने मुफ़रद की ज़मीर लाई है। मालूम हुआ नूर और किताब मुबीन से मुराद कुरान एक ही चीज़ है, इसलिए आगे ज़मीर भी मुफ़रद की आई। फिर यहाँ पर नूरुन नकिरा है, और इससे जो ये वाली अगली आयत है उसमें अल्लाह फरमा रहे युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अन्नूर मारिफ़ा है। तो नूरुन में पहले नूर नकिरा आयत नंबर 15 में, और उससे अगली आयत नंबर 16 में अन्नूर मारिफ़ा है। अन्नकिरतु इज़ा उईदत मारिफ़तिन कानत सानियतु ऐनल ऊला, जब नकिरे का इआदा मारिफे के साथ होता है तो वो ऐन ऊला होता है, यानी दोनों से मुराद एक ही होता है। तो अब नकिरे का इआदा मारिफे के साथ होगा, ऐन ही होगा। अब आगे जो है मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, वहाँ बिल इत्तिफ़ाक़ वसफ़ है कि अंधेरों से निकाला रोशनी दीन इस्लाम की तरफ। जब यहाँ यही मुराद दीन इस्लाम है और हिदायत मुराद है तो पहला वाला भी हिदायत ही होगा। अब ये तो नहीं हो सकता यहाँ अंधेरों से निकाला नूर से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि नूर से मुराद कुरान की जहाँ भी ये ताबीर आती है मुराद दीन होता है, हिदायत होती है कि हमने अंधेरों से निकाला इनको हिदायत की तरफ। तो नकिरे का इआदा जब होगा मारिफे के साथ तो मुराद क्या होगा, उससे ऐन ऊला होगा। कुरान करीम सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले नकिरा इस्तेमाल किया और उसके फ़ौरन बाद मारिफा इस्तेमाल किया। दोनों से मुराद एक ही पैगम्बर हैं, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 15 है, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन, यकीनन हमने आपकी तरफ रसूल भेजा। फिर आगे फरमाया फ़ासा फ़िरऔनुर रसूल, और फ़िरऔन ने रसूल की नाफरमानी की। यहाँ अर रसूल मारिफा है
تو نکرے کا اعادہ معرفے کے ساتھ ہوا ہے تو عین اولا ہے، تو پہلے والے رسول سے مراد بھی موسیٰ علیہ السلام، دوسرے سے مراد بھی موسیٰ علیہ السلام۔ یہ باتیں کچھ سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے معلوم ہو گیا کہ یہاں یہ میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ واو تفسیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو قرآن نے یہاں بھی جو استعمال کیا ہے یہ تفسیر کے لیے استعمال کیا ہے۔ ربما یود الذین کفروا، بیان حسرت کفار، بیان حسرت کفار لکھیں۔ ربما کبھی تقصیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی تقصیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ربما ترجمہ مسلسل تمنا کریں گے، بار بار تمنا کریں گے۔ دیکھیں بعض لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں بسا اوقات تمنا کریں گے، یہ ترجمہ غیر مناسب ہے۔ ترجمہ کیا؟ مسلسل تمنا کریں گے یا بار بار تمنا کریں گے۔ یود الذین کفروا، تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ لوگ ہوتے مسلمان۔ نیچے فی الدنیا، کہاں؟ دنیا میں۔ آخرت میں تو سارے مسلمان ہو جائیں گے، عذاب کو دیکھ کر آخرت میں تو سارے مسلمان ہو جائیں گے، ہم ایمان لے آئے۔ تو اصل ایمان وہ ہے جو دنیا میں ہو۔ تو بار بار تمنا کرے گا کافر۔ اگر مانا کرو بسا اوقات کرے گا تو پھر تو قرآن کا جو مقصود ہے وہ حاصل نہ ہوا۔ قرآن کا مقصد ہے کہ انہیں اپنے ایمان کی حسرت ہوگی۔ اب قرآن نے ربما کیوں کہا؟ جیسے جیسے یہ عذاب دیکھتے جائیں گے تمنا دل میں پیدا ہوگی۔ محشر کا میدان دیکھا، میزان دیکھا، پل صراط دیکھا، عذاب کتاب کا شروع ہونا دیکھا، جہنم کو فرشتوں نے گھسیٹ کے لانا دیکھا، جہنم میں انسانوں کا گرنا دیکھا۔ اب بار بار تمنا کریں کاش مسلمان ہوتے، کاش مسلمان ہوتے۔ تو یہ بار بار تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاش کہ وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا، امہال مجرمین، امہال مہلت دینا، ذرہم چھوڑ دیجئے انہیں، یأکلوا کھائیں پئیں، ویتمتعوا فائدہ حاصل کریں، ویلہہم الامل اور غافل کر دیا انہیں امیدوں نے، غافل کر دیا انہیں امیدوں نے، فسوف یعلمون پس عن قریب یہ لوگ جان لیں گے، پس عن قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا ذرہم چھوڑ دو انہیں، یعنی یہ جو لوگ دنیا میں ایمان نہیں لا رہے، یہ کافر، ان کو چھوڑ دو اپنی حالت پر۔ یأکلوا یہ کھاتے رہیں، ویتمتعوا حاصل کرتے رہیں۔ کافر کی مثال جانور کی، جانور کا کام بھی کیا ہے؟ کھانا پینا۔ جانور ہر جگہ کھائے گا، بس وہ چرتا رہے گا۔ کافر کا مقصد بھی ہوتا ہے دنیا میں کھانا پینا، چرنا، وہاں ذائقہ اچھا ہے، وہاں کھانا اچھا ہے، وہاں اچھا ہے، تو وہ لذت خواہشات پہ زندگی گزارتا ہے۔ اس طرح اللہ کا نافرمان وہ بھی خواہشات پہ چلتا ہے، وہ اپنی زندگی کا مقصد طعام اور شراب کو بناتا ہے۔ مومن کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ چھوڑ دو انہیں یہ کھائے پیئے، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلَ غافل کر دیا انہیں امیدوں نے، لمبی لمبی امیدوں نے، بریکٹ میں خیالی منصوبوں نے، خیالی منصوبوں نے، منصوبے کہ بھئی ایک پلاٹ ہے اس کو 2 کرنے، لاکھ روپے 2 لاکھ کرنے، گاڑی ہے 2 کرنی ہے، یہ جائیداد ہے اس میں اضافہ کرنا ہے۔ ہر مالدار کی آپ دیکھو گے جو رب سے غافل ہوگا اس کی زندگی میں بس یہ خیالات ہی ہوں گے، منصوبے اور تمنائیں اور امیدیں ہوں گی، لمبی لمبی امیدیں۔ فسوف یعلمون یہ جان لیں گے، نمبر 1 یا تو مرتے وقت جان لیں گے، یا عذاب کے وقت جان لیں گے، یا محشر کے میدان میں جان لیں گے۔ یتمتعوا یہ باب تفاعل سے فعل مضارع معروف ہے، باب تفاعل سے فعل مضارع معروف ہے، اور صیغہ جمع مذکر غائب ہے، جمع مذکر غائب ہے۔ یہ جواب امر کی وجہ سے حالت جزم میں ہے، اس سے پہلے نا ذرہم امر ہے، تو یہ جواب امر کی وجہ سے حالت جزم میں ہے، اور یہاں نون جمع گر گیا، یہ اصل میں تھا یتمتعون، یتمتعون، تو نون جمع حالت جزم میں واقع ہونے کی وجہ سے گر گیا۔ اور آگے یہ جو یلہہم الامل، یلہم
یہ باب افعال سے فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ باب افعال سے فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ یہ اصل میں ہے یلہی، تو یہ بھی جواب امر کی وجہ سے یا گر گئی، یلہی تو یا گر گئی تو ہا رہی۔ یہ جو آگے نا ہم، یہ ضمیر جمع ہے، یہ ضمیر جمع ہے، اصل یلہیہم، یلہیہم تو یا گر گئی جواب امر کی وجہ سے حالت جزم میں، اور یہ جو دوسرا ہم ہے یہ جمع کا ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، فاعل اس کا کیا ہے؟ العمل، ہم مفعول بھی مقدم ہے، اور غافل کر دیا ہے انہیں امیدوں نے۔ سوف فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے عموماً سین تو معنی قریب کے معنی پہ دلالت کرتا ہے، اور سوف معنی بعید کے لیے آتا ہے، اور بسا اوقات سوف تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو اگر سوف بمعنی بعید کے ہو تو معنی ہوگا کہ جیسے مریں گے عذاب کو دیکھ لیں گے، ابھی زندگی یہ گزر جائے، اور یا سوف قیامت کے لیے ہے کہ قیامت میں یہ عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے، اور یا یہ تاکید کا معنی دینے کے لیے ہے یقیناً یہ لوگ جان لیں گے، تاکید کے معنی کے لیے کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ عذاب کو وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، تخویف دنیاوی، اور ہم نے ہلاک نہیں کیا کسی بستی والوں کو مگر یہ ہے کہ وہ لکھی ہوئی میعاد مقرر تھی۔ ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بستی والوں کو مگر ان کی لکھی ہوئی میعاد مقرر تھی۔ کتاب بمعنی مکتوب کے ہے، لکھی ہوئی، معلوم بمعنی مقرر کے ہے، یعنی ہم نے جس قوم کو، جس بستی والوں کو ہلاک کیا ہے، ہر ایک کے بارے میں ہمارے پاس ان کی پوری معلومات اور وقت مقرر لکھا ہوا تھا کہ کس موقع پر کس قوم کو کیا عذاب دینا ہے۔ ما تسبق من امت سنت اللہ، پس نہیں آگے نکل سکتی کوئی امت، ما تسبق من امت اجلہا، پس نہیں آگے نکل سکتے کوئی امت اپنے وقت مقرر سے، وما یستأخرون، اور نہ پیچھے رہ سکتی، یعنی جو وقت اللہ نے کسی امت اور قوم کے لیے مقرر کیا ہے اور جو وقت عذاب کا اللہ نے رکھا ہے، نہ کوئی قوم اس وقت مقرر سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ کوئی قوم اس سے پیچھے رہ سکتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی، شکوہ، اب یہ مشرکین مکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اے وہ شخص نزل علیہ ذکر، کہ جس پر نازل کی گئی ہے نصیحت، الذکر کے نیچے قرآن، کہ جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، یقیناً معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے۔ یعنی مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے وہ دیوانہ ہے۔ تو دیکھیں یہ لوگ حق کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، تو اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بدنام کرنے کے لیے اور لوگوں کو ان سے دور رہنے کے لیے انہوں نے ایک الزام تراشا کہ یہ مجنون اور دیوانہ ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ، کیوں نہیں تو لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو، لَوْ مَا تَأْتِينَا، کیوں نہیں تو لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے۔ یعنی انہوں نے معاذ اللہ یہ ایک شکوہ کیا کہ اگر تو سچا ہے تو تو اپنے ساتھ فرشتوں کو لے کر آ۔ تو اب آگے جواب آئے گا، فرشتے تو آتے ہیں فیصلے کے وقت، یعنی عذاب کے وقت، ابھی تو عذاب کا وقت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو بھیج دیں۔ ما ننزل الملائکۃ، جواب شکوہ، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو الا بالحق، مگر فیصلے کے وقت، مگر حق یعنی فیصلے کے وقت، بریکٹ میں عذاب کے وقت، ہم فرشتوں کو تو عذاب کے وقت میں نیچے اتارتے ہیں۔ وما کانوا اذا منظرین، پس نہ ہوں گے یہ کافر اس وقت مہلت دیے گئے۔
پس نہ ہوں گے یہ کافر اس وقت مہلت دیے گئے، یعنی جس وقت فرشتے اتریں گے پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ دیکھیں ان کا شکوہ تھا کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے، آپ کے ساتھ فرشتے ہوں گے تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو جواب کیا آیا کہ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر فیصلے کے وقت، یعنی عذاب کے وقت، اور جب وہ عذاب کا وقت ہوگا وما کانوا، پس نہ ہوں گے یہ کفار اس وقت منظرین کہ انہیں مہلت دی گئی ہو، اس وقت انہیں کوئی مہلت نہیں دی گئی ہوگی، یعنی جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تو فوراً انہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو گویا جواب آ گیا کہ فرشتے عذاب کے وقت آتے ہیں وقت مقرر پر، اور ابھی تمہارے عذاب کا وقت آیا نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو اگر ہم نازل کریں وہ اپنی اصلی حالت میں آئیں گے تو تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ فرشتہ جب اپنی اصلی حالت میں ہو تو وہ نور ہے، نورانی مخلوق ہے۔ اب نورانی مخلوق نظر نہیں آتی تو تم کہو گے نظر نہیں آتے، نہیں مانو گے، اور اگر ہم اسے انسان بنا کر بھیجیں گے تو پھر تم کہو گے یہ تو بشر ہے، یہ تو ہماری طرح کا ہے۔ تو پھر فرشتہ کس طرح ہے؟ اصل صورت میں آئے تو تمہیں نظر نہیں آتا، اور اگر انسانی صورت میں آئے تو تم کہو گے یہ تو بشر ہے۔ تو جواب آ گیا فرشتوں کو ہم اتاریں گے عذاب کے وقت۔ انا نحن نزلنا الذکر، یہ منذرین جو ہے یہ باب افعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، منذرین باب افعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، صداقت قرآن، صداقت قرآن۔ دیکھیں ماقبل میں انہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا نا، انہوں نے کہا تھا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ دیوانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی بھی دی اور قرآن کریم کی صداقت کا اعلان کیا کہ یہ قرآن کریم ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم ہی البتہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں قرآن کریم کی صداقت کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو یکتا ہے، الہکم الہ واحد، لیکن یہاں جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، انا نحن نزلنا و انا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جمع متکلم تعظیم کے لیے، تعظیم اور عظمت شان کے لیے ہم نے نازل کیا، عظمت شان کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں تاکید کتنی لائی ہے آپ دیکھیں، قرآن کریم کی حقانیت، صداقت کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلی تاکید ہے انا میں، انا حرف مشبہ بالفعل۔ نمبر 2، نحن نزلنا الذکر، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ میں استمرار اور دوام کا معنی ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں تجدد اور حدوث کا معنی ہوتا ہے، تو یہاں استمرار اور دوام کا معنی ہے۔ نمبر 3، انا کے اندر معنی موجود تھا ہم، لیکن نحن ضمیر منفصل دوبارہ لائی ہے تو یہ تاکید کے لیے لائی، تو ضمیر منفصل کو لا کر مزید تاکید ہم، پھر آگے نزلنا، پھر جمع متکلم، پھر تاکید، تو یہ تاکید در تاکید، تاکید در تاکید۔ نزلنا یہاں جو صیغہ ہے یہ باب تفعیل سے جمع متکلم ہے۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہو گئی، علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عیسائی پادری کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا تمہاری کتاب محفوظ ہے، کہا جی محفوظ ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کہا یہاں تو لفظ آیا ذکر، نصیحت محفوظ ہے، تو ہماری جو تورات ہے اس طرح انجیل ہے یہ بھی تو محفوظ ہے، کیونکہ لفظ نصیحت کا اطلاق تورات پر بھی ہوتا ہے، وہ بھی نصیحت تھی، انجیل پر بھی ہوتا ہے، وہ بھی نصیحت تھی، تو ہماری کتاب کی بھی حفاظت اس سے ثابت ہوتی ہے، یہ تمہاری کتاب کی خصوصیت نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے نصیحت کی ہم حفاظت کریں گے نا، تو جیسے قرآن نصیحت ہے اس طرح انجیل بھی نصیحت ہے، تو گویا اس کی بھی حفاظت ہو گئی، تو تمہاری کتاب کی کوئی تخصیص نہ ہوئی۔ حضرت نے فرمایا نزلنا باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کا خاصہ تدریج ہے، تفعیل کا خاصہ تدریج،
تدریج کہتے ہیں آہستہ آہستہ اتارنا، اور اللہ نے قرآن کو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ یہاں تمہاری کتاب نہیں ہے، تمہاری کتابیں تو دفعتاً واحدہ ایک ساتھ پوری نازل ہوئی ہیں۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے چلہ کاٹا، اللہ نے پوری کتاب ان کو دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ نے پورے تختیوں پہ جو تورات تھی وہ ان کے حوالے کر دی۔ تو پہلی کتابیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور قرآن کریم تدریجاً نازل ہوا ہے، تو لہٰذا یہ پہلی کتابیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ اگر وہ شامل ہوتی تو قرآن انزلنا کہتا، قرآن نے کہا نزلنا، اور نزلنا تدریج، اور تدریج خاصہ صرف قرآن کا ہے۔ تو دیکھیں کوئی علم بے فائدہ نہیں ہوتا، تو خاصیات ابواب کے ذریعے جواب دیا نا، تو ہر علم کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پھر سوال ہو کہ قرآن کے لیے تو انزلنا بھی استعمال ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں انزلنا ہے۔ جواب یہ ہے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو نازل ہوا ہے وہ انزلنا ہے دفعتاً واحدہ، اور آسمان دنیا سے زمین پر جو نازل ہوا ہے وہ نزلنا ہے تدریجاً ہے، تو لہٰذا کوئی اعتراض نہیں۔ تو انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم نے نازل کیا اس نصیحت کو۔ یہاں اللہ نے الذکر کا لفظ استعمال کیا نا قرآن کے لیے، تو قرآن کریم نصیحت کی کتاب ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ کوئی حساب و کتاب کی، سائنس بائیولوجی کی، تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں زمانہ ماضی کے واقعات اور قصے انبیاء علیہ السلام کے، تو اس کو قصوں کی کتاب کہو، یا سائنس کی کتاب کہو، سائنسی چیزیں ثابت کرو۔ قرآن کس لیے نازل ہوا؟ نصیحت کے لیے۔ اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی ہے، پہلے کے واقعات پڑھ کر اس سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں دیکھیں واو حرف عطف ہے، اور عطف تغایر کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے نازل بھی کیا، اور اس کے بعد اب ہم آگے ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ لہو خبر مقدم ہے، لحافظون اس کے لیے اسم مؤخر ہے، تو تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والاختصاص ہے، تو ہم ہی حفاظت کرنے والے، ہم ہی یعنی ہمارے ساتھ کوئی اور اس حفاظت میں شامل نہیں، ہم ہی حفاظت کرنے والے۔ تو ایک تو جملہ اسمیہ ہے، نمبر 2 انا حرف مشبہ بالفعل ہے، نمبر 3 خبر کی تقدیم ہے، نمبر 4 اس میں مؤخر پہ لام تاکید ہے، لحافظون میں لام تاکید ہے، تو اور خود لفظ حافظ یعنی اس کا معنی بھی کیا، حفاظت کرنا، تو ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اتنی تاکیدیں اللہ نے اس میں بیان کی ہیں۔ دیکھیے اس ایک آیت میں جمع متکلم کا تذکرہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 4۔ انا 1، نحن 2، نزلنا 3، و انا 4 مرتبہ اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ عظمت ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن کریم کی حفاظت کا ذکر کیا۔ اس آیت سے دوسری بات معلوم ہوئی، ہم حفاظت کر رہے ہیں، حفاظت الفاظ کی بھی ہوتی ہے، معنی کی بھی ہوتی ہے۔ اگر صرف الفاظ ہوں معنی نہ ہو تو وہ حفاظت نہیں کہلاتی۔ کسی بھی چیز کی حفاظت تب ہوگی الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کی بھی حفاظت ہو۔ تو قرآن الفاظ ہیں، حدیث اس کا معنی اور تشریح، تو اس سے رد ہے منکرین حدیث پر، وہ جو کہتے ہیں جی حدیث محفوظ نہیں ہے، حدیث بعد میں لکھی گئی۔ تو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، الفاظ محفوظ ہوں تشریح محفوظ نہ ہو؟ پھر تو قرآن کی حفاظت نہ ہوئی۔ جب الفاظ کا معنی ہی پتہ نہ ہو، تشریح اور وضاحت ہی نہ ہو، تو نرے الفاظ اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہوا نا۔ دیکھیں نصیحت کا فائدہ تب ہوتا ہے جب اس کا معنی اور ترجمہ تشریح پتہ ہو، تو جب تشریح نہیں پتہ، معنی ہی نہیں پتہ، تو آدمی کیسے فائدہ حاصل کرے گا؟ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ حدیث کی حفاظت بھی ثابت ہو گئی۔ نمبر 3 تیسری چیز اس سے کیا ثابت ہوئی؟ دیکھیں حفاظت میں الفاظ بھی ہیں، معانی بھی ہے نا، تو الفاظ کا تعلق علم تجوید کے ساتھ ہے، تو علم تجوید کا بھی ثبوت ہوا کہ ہم قرآن کے الفاظ، مخارج، ان چیزوں کی بھی ہم حفاظت کریں گے۔ قرآن کے معانی، حدیث اور ان معانی سے مستنبط فقہ یہ بھی اس میں شامل ہے، ان چیزوں کی بھی حفاظت ہوگی۔
پھر بعثت کا ایک مقصد تزکیہ ہے، تو یہاں لفظ ذکر ہے۔ قرآن اس لیے اتارا کہ تزکیہ ہو، تو لہٰذا اس سے ہم نصیحت کا پہلو بھی رکھیں گے، تو قرآن کریم میں نصیحت بھی شامل ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، قرآن کا ایک نام الذکر ہے، جیسے قرآن کا ایک نام الکتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، قرآن کا ایک نام جیسے فرقان ہے، اسی طرح قرآن کا ایک نام قرآن ہے اور ایک نام ذکر بھی ہے، تو یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، تسلی رسول، اور یقیناً ہم نے بھیجے کئی رسول آپ سے پہلے، ہم نے بھیجے کئی رسول آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، پہلے گروہوں میں جماعتوں میں، پہلے گروہوں اور جماعتوں میں بھی ہم نے کئی رسول بھیجے۔ یہاں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے بھی کئی رسول آئے اور ان کی قوموں نے ان کو جھٹلا دیا، استہزاء کیا، تو اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی استہزاء کر رہے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، ہر قوم میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر یہ لوگ اس کے ساتھ مذاق کرنے والے تھے۔ یعنی جتنے رسول پہلے بھی گزرے تو ان کی قوموں میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جو رسولوں کے ساتھ مذاق کرنے والے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، مگر تھے وہ لوگ رسولوں کے ساتھ مذاق کرنے والے۔ اب یہاں کانو یستہزئون فعل مضارع پر داخل ہے، یہ استمرار اور دوام کا معنی ہے، مسلسل مذاق کرنے والے، مسلسل یعنی ایک دن مذاق کیا چھوڑ دیا، ہر دن مذاق کر رہے، نئی نئی باتیں، نئے نئے واقعات لے کر نئے نئے طریقوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں اس استہزاء کو مجرمین کے دلوں میں، اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں، نسلک کے نیچے استہزاء، اسی استہزاء کو ہم داخل کر دیتے ہیں مجرمین کے دلوں میں، مجرمین کے نیچے کفار مکہ، یعنی اللہ نے یہ استہزاء رکھ دیا اب ان میں کہ یہ لوگ اب دلوں میں ان کے مذاق ہوگا، یہ کریں گے، تو جب مذاق کریں گے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر دیں گے۔ لا یؤمنون بہ، نہیں وہ ایمان لاتے اس قرآن پر، بہ قرآن، وقد خلت سنت الاولین، اور یقیناً یہی طریقہ رہا ان سے پہلے لوگوں میں بھی، ان سے پہلے لوگوں میں بھی یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے نہیں مانا، ہم نے ان کو عذاب دیا، یہ بھی اگر نہیں مانتے استہزاء کرتے ہیں ہم ان کو بھی عذاب دیں گے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، شدت عناد، شدت عناد، اور اگر ہم کھول دیں ان پر آسمان سے ایک دروازہ، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر وہ ہو جائیں کہ وہ اس پہ چڑھتے ہوں، پھر وہ ہو جائیں کہ وہ آسمان کے دروازے پر چڑھتے ہوں۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، البتہ وہ کہیں گے کہ نظر بندی کر دی گئی ہماری، سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، نظر بندی کر دی گئی ہماری، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو ایسے قوم ہیں کہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے، ہم تو جادو کیے گئی قوم ہیں۔ دیکھیں یہ لوگ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ آپ پر فرشتے کیوں نہیں آتے، فرشتے اتریں تب ہم مانیں گے، تو جواب پہلے گزر گیا، فرشتے عذاب کے لیے آتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے چھوڑو، اگر ہم ان کے لیے بھی دروازہ لگائیں اور ان کے لیے بھی سیڑھی لگا کر ان کو ہم آسمانوں تک پہنچائیں کہ یہ لوگ خود اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتا دیکھیں، شریعت کے پیغامات کو اترتا دیکھیں، اپنی تصدیق کروائیں، تو اگر یہ آسمانوں پہ خود بھی چڑھ جائیں تب بھی یہ لوگ مانیں گے نہیں، اوپر چڑھیں گے اور کہیں گے ہم پر نظر بندی ہو گئی، ہم پر نظر بندی ہو گئی، یعنی ہماری آنکھوں پر ایسا جادو کر دیا گیا، نظر آ رہے ہیں ہم چڑھ رہے ہیں حالانکہ ہم تو نہیں چڑھ رہے۔ دیکھیں نظر بندی یہ ہوتی ہے، کرنے والا کچھ کرتا ہے نظر کچھ آتا ہے، وہ کر رہا کچھ ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ تو کہا اگر یہ لوگ آسمان پہ چڑھیں، ہم ان کے لیے دروازہ لگا بھی دیں تو یہ ماننے والے نہیں ہیں، اس وقت یہ لوگ کیا کہیں گے، ہم پر نظر بندی کر دی گئی، ہمیں تو کچھ اور نظر آ رہا ہے، ہم تو نہیں چڑھ رہے اوپر۔
بلکہ یہ تو ایسی قوم ہے، یہ تو کہتے ہیں ہم تو ایسی قوم ہے، ہم پہ جادو کر دیا گیا، ہم پہ جادو کر دیے معاذ اللہ، اس لیے معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے۔ کوئی بھی معجزہ پیش کر دیے جائے کہتے ہیں یہ تو جادو ہے اور اس نے ہم پر جادو کر دیا ہے، اس لیے تو جادو کے کرتب دکھا رہا ہے، ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو جب ایک آدمی کا ذہن ایسا بن چکا ہو کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ ہم پہ جادو ہے اور لانے والا مجنون اور دیوانہ ہے، تو کبھی اس کی بات مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ تو وجہ کیا ہے؟ استہزاء کر کر کے ان کا دل سیاہ ہو گیا، دل پہ مہر جباریت لگ گئی، اس لیے اب ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم کھول دیں ان پر بابا من السماء، آسمان سے ایک دروازہ، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر وہ ہو جائیں کہ وہ اس دروازے سے چڑھتے ہوں، کہ وہ اس دروازے سے چڑھتے ہوئے آسمانوں کی طرف جائیں، تو لَقَالُوا، البتہ وہ کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، ہماری نظر بندی کر دی گئی، ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم تو ایسی قوم ہیں کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے، ہم پر جادو ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، دلیل عقلی نمبر 1، دلیل عقلی نمبر 1، اور یقیناً ہم نے بنائے آسمان میں بروجن، بڑے بڑے ستارے، ہم نے آسمان میں بڑے ستارے بنائے، بڑے برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے مزین کر دیا ہے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ہم نے مزین کر دیا۔ باہر موٹر سائیکل ہے، اس کو اندر کر دیا۔ اور ہم نے بنائے آسمان میں بڑے بڑے ستارے، اور ہم نے مزین کر دیا اسے دیکھنے والوں کے لیے۔ دیکھیں بات آسمان کی آئی نا پیچھے کہ بھئی آسمان میں دروازہ کھولو پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، تو اب اس مناسبت سے بتایا ہم نے تو آسمان کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑے بڑے ستارے رکھ کر اس کو مزین کر دیا۔ بالکل سادہ آسمان ہوتا، رات کے اندھیرے میں خوبصورتی نہ ہوتی، تو اللہ نے اس میں ستارے رکھ کر، چاند رکھ کر اس کو خوبصورت کیا۔ تو یہ خوبصورتی نظر آتی ہے گاؤں میں، گاؤں ہو، دیہات ہو، جنگل ہو۔ تو چونکہ شہروں میں تو روشنی پہلے ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو ستاروں کی روشنی نہیں نظر آتی، جہاں اندھیرا خوب ہوتا ہے وہاں یہ ستارے بہت چمکتے ہیں۔ تو ایک تو ستاروں کے ذریعے خوبصورتی، دوسرا ستاروں کے ذریعے راستہ ملتا ہے۔ پہلے عرب کے لوگ اور پرانے لوگ وہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل پہ پہنچتے تھے، تو راستے بھی ستاروں کے ذریعے ملتے ہیں۔ اور تیسرا کام ستاروں کو اس لیے رکھا، آگے بات آ رہی ہے کہ پہلے شیاطین اور جنات اوپر چڑھتے تھے، آسمانوں میں کان لگا کر کوئی بات سن لیتے، جب اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا، فرشتے آگے دوسرے فرشتوں کو بتاتے، تو یہ تھوڑی بہت بات سن لیتے، تو ایک بات سنتے باقی سارا اپنی طرف سے ساتھ لگا لیتے، اور پھر آ کر نیچے لوگوں کو بتاتے، کاہنوں کو، نجومیوں کو، تو اب اس میں ایک بات تو سچی ہوتی، باقی 100 باتیں جھوٹ ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اوہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، دیکھو اس نے جو کہا اسی طرح ہوا۔ 90 باتیں جھوٹ وہ نظر نہیں آئیں گی، اور ایک بات اگر ٹھیک نظر آ گئی تو وہ نظر آئے گی۔ تو اس طرح اللہ نے ستاروں کو اب رکھا ہے اس کام کے لیے، جو بھی اوپر جاتا ہے تو پیچھے سے شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، یعنی اس ستارے کے ذریعے اس کو مارا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، دھتکارا جاتا ہے۔ اب ان کا آنا جانا بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب کوئی اوپر نہیں چڑھ سکتا، اب اوپر ناکہ بندی اور پہرا ہے، اب کوئی جا کر آسمانی کوئی بات سن کر نیچے آئے تو اب یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کر دی اس آسمان کی ہر اس شیطان سے جو دھتکارا ہوا ہے۔ رجیم دھتکارا ہوا، مردود۔ رجیم اصل میں رجم سے، رجم کہتے ہیں پتھر مارنا، تو انسان پتھر اس کو مارتا ہے جس سے نفرت ہوتی ہے، دیکھو پھول اس پہ ڈالتا ہے جس سے محبت ہوتی، تو یہ شیطان وہ ہے کہ یہ دھتکارا ہوا ہے، اس کو پتھر مارنے کے قابل ہے، گلے لگانے کے قابل نہیں، تو یہ وہ مردود ہے جس کو دھتکارا گیا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر وہ جو چوری چھپ کے کان لگائے۔ سمع کہتے ہیں کان لگانا، اس طرح کا چوری چھپ کے، یعنی چوری سے کان لگائے، چوری چھپ کے کان لگائے، تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، تو پیچھے لگتا ہے اس کے ایک شعلہ دہکتا ہوا۔
اگر کوئی چوری چھپ کے کان لگائے فَأَتْبَعَهُ تو پیچھے لگتا ہے، شہاب شعلہ، مبین دہکتا ہوا روشن، دہکتا ہوا بھڑکتا ہوا۔ تو اگر کوئی چوری چھپ کے کوئی ایک بات سننا بھی چاہتا ہے، ادھر سے فوراً جیسے ہے نا راکٹ آتا ہے لگتا ہے، اور ڈرون حملے کے ذریعے سے جس پہ نشانہ بناؤ اس کو لگ رہا ہے، تو اسی طرح یہ شہاب ثاقب ایک دم پیچھے جاتا ہے اس کے اور اس کو لگتا ہے، اس لیے اب ان کا آنا بند ہو گیا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور ہم نے اس زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ہم نے گاڑ دیے زمین میں پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ اور ہم نے اگایا اس زمین میں ہر چیز مناسب مقدار میں، وَأَنبَتْنَا اور ہم نے اگا دیا فِيهَا اس زمین میں من كُلِّ شَيْءٍ ہر شے کو، موزون مناسب مقدار میں، ہم نے ہر چیز کو مناسب مقدار میں رکھا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے پہلے آسمانوں کا تذکرہ کیا، اب اس مناسبت سے زمین کا ذکر فرمایا ہم نے زمین کو بچھا دیا، پھر زمین ہل رہی تھی تو ہم نے اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ اس کا ہلنا بند ہو جائے، پھر ہم نے اس زمین میں اگائے، ہر قسم کی چیزوں کو اگایا، مناسب مقدار میں اگایا۔ دیکھیں اللہ نے ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی، جتنی غذا کی ضرورت ہے نا اللہ اتنی اگاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ساری زمین پہ غلہ اگاتا، مثلا نبی انوار علوم کی جگہ ارد گرد ادھر بھی غلے اگتے، یہ کراچی میں بھی فصلیں اگنا شروع ہو جاتی، ہر گھر کے سامنے گلیوں میں، روڈوں پر اور گراؤنڈوں میں ہر جگہ اگر فصل اگتی تو کہیں رہنے کی، گزرنے کی، ٹھہرنے کی، کاروبار کرنے کی انسان کو جگہ نہ ملتی۔ نمبر 2 ہر جگہ اگتی تو اکثر خراب ہو جاتی، کتنا کھائیں گے، تو اب وہ کھا نہ سکتے تو وہ خراب ہو جاتی۔ تو اللہ نے ہر چیز کو مناسب مقدار میں رکھا ہے، جتنی گندم کی ضرورت ہے اتنی اللہ نے رکھی، جتنی چاول کی ضرورت ہے اللہ نے اتنی مقدار میں رکھا ہے جتنا انسان کو کافی ہو جائے۔ اگر ساری زمین غلے اگاتی تو یہ زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتی، انسان کا گزر بسر مشکل ہو جاتا، اس لیے اللہ نے بعض جگہوں کو پیداوار کے قابل بنایا، بعض جگہوں کو پیداوار کے قابل نہیں بنایا، اتنی غذا اتاری جس کی ضرورت ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور ہم نے بنائے تمہارے لیے اس زمین میں اسباب معاش، ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں اسباب معاش بنائے، اسباب معاش بنائے۔ اب دیکھیں اسی زمین پر کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، وہ اس کا معیشت کا سبب ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، زندگی اسی پہ گزر رہی ہے، کسی کی چاول کی فصل، کسی کی گندم کی، اور کسی کی فصل میں ٹماٹر اگ رہے ہیں، کہیں آلو ہیں، کہیں سیب ہے، کہیں انگور، کہیں کھجور، تو کتنے لوگوں کا ذریعہ معاش کس پر ہے؟ زمین پر ہے۔ تو زمین کو ہم نے اسباب معاش بنایا۔ پھر کتنے لوگ ہیں جو زمینوں میں کھدائی کر رہے ہیں، کوئی ٹیوب ویل بنا رہے ہیں، کوئی نہریں بنا رہے ہیں، کوئی کنویں کھود رہے ہیں، اور کوئی بورنگ کر رہے ہیں، ان کا کام بھی کس پہ چل رہا ہے؟ زمین پہ چل رہا ہے۔ کتنے ہیں جو زمینوں کے اندر رہائش بنا رہے ہیں، یعنی زیر زمین جگہ کھود دیتے ہیں، وہیں میں نیچے وہ اسٹاک کی جگہ بنا لیتے ہیں اور اسی میں ان کا کام چل رہا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو زمینوں میں کام کرتے ہیں نیچے بنیادوں کا، اور زمین کے اوپر کام کر رہے ہیں گھر بنانے کا، تو گھر فضا پہ تو نہیں بنتا، ہوا میں لٹک جائے، کس پہ بن رہا ہے؟ زمین پہ بن رہا ہے۔ تو یہ جتنے انجینئر کام کر رہے ہیں، مزدور کام کر رہے ہیں، مستری کام کر رہے ہیں، یہ جہاں میٹیریل بن رہا ہے، سیمنٹ بن رہا ہے، بلاک بن رہے ہیں، بجری بن رہی ہے، بجری کے لانے والے ہیں، زمین کے کھدائی کرنے والے ہیں، اوپر دیواریں کھڑی کرنے والے ہیں، سب کا معاش کس پر ہے؟ زمین پر ہے۔ تو اللہ نے صرف یہ نہیں پیدا کیا بلکہ اسباب معاش بھی سب بنائے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بھی اسباب معاش بنائے زمین پر، اور ان کے لیے بھی بنائے کہ نہیں ہو تم ان کو روزی دینے والے۔ ترجمہ لکھیں، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ان کے لیے بھی بنائے کہ نہیں ہو تم انہیں روزی دینے والے۔ دیکھیں ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے اسباب معاش بنائے کہ تم ان کو روزی دینے والے نہیں ہو۔ دیکھیں اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں نا، اب سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں، ان کو بھی ہم روزی دینے والے ہیں، تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ فضاؤں میں کتنی مخلوقات ہیں جو ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، کتنے پرندے ہیں، زمین پہ کتنے جنگلات ہیں، جنگلات کے اندر کتنے درندے ہیں، بندر ہیں،
اور بھیڑیا موجود ہے، شیر موجود ہے، ہاتھی موجود ہے، ان کی تعداد بھی ہمیں نہیں پتہ، اچھی جائے کہ ان کی خوراک ہم پوری کریں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے بھی اسباب معاش بنائے، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی کہ نہیں ہو تم انہیں روزی دینے والے، یعنی ان کو بھی روزی ہم دے رہے ہیں۔ ہم نے پیدا کیا کون سا جانور کہاں ہے اور ہم اس کو بھی روزی دے رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اب سوال ہوا یا اللہ اتنی ساری مخلوقات کو آپ کیسے روزی دیں گے؟ اس کے لیے تو بہت زیادہ بجٹ چاہیے اور اس کے لیے تو بہت بڑے خزانے چاہیے جہاں اتنا مال اسٹاک موجود ہو۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں ہے کوئی چیز مگر ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے، یعنی جتنے گندم کے خزانے، چاول کے خزانے، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے۔ تو یا اللہ خزانے ہیں تو آپ ایک ساتھ اتار دو۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، ہم نہیں اتارتے مگر معلوم اندازے کے ساتھ، مگر معلوم اندازے کے ساتھ، یعنی جتنا اتارنا ہے اتنا ہی ہم اتارتے ہیں۔ دیکھیں ہر دن اللہ نئی غذا دیتا ہے۔ اب اللہ چاہتا شیر کے لیے مثلا 10 ہرن کو ایک دن مار دیتا تو اگلے دن تو باسی تو وہ تو نہیں کھاتا، تو اب اللہ اس کو ہر دن کیا دے رہا ہے؟ اس کے اندازے کے ساتھ اللہ غذا دے رہا ہے۔ پرندوں کو ہر دن تازہ غذا دے رہا ہے، انسانوں کو ہر دن تازہ غذا اندازے کے ساتھ اتاری۔ ایک ساتھ اگر اللہ ساری غذا اتار دیتا انسان اسٹاک نہیں کر سکتا، فریج میں کتنا اسٹاک کرے گا؟ تو نہیں کر سکتا، اس لیے ہم نے ہر چیز کو اندازے پر رکھا۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیجی ہواؤں کو جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں۔ لواقح لغوی معنی تو ہوتا ہے بوجھل، تو لغوی معنی تو آپ یہ لکھو گے ہم نے بھیجی ہوائیں بوجھل، بوجھل بھاری، یعنی ایسی ہوائیں بھیجی کہ جو بھاری تھی، لیکن اس کا صحیح مفہوم یہ ہے لواقح کہتے ہیں اس کو کہ ہم نے بھیجی ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی، بادلوں کو پانی سے بھر دیتی۔ دیکھیں اللہ ہوا چلاتا ہے سمندروں پر تو یہ سب بخارات بنتے ہیں، بخارات بن کر اوپر جاتے ہیں بادلوں میں، پھر یہی پانی بنتا ہے، پھر اس پانی کو ہم بارش کی صورت میں اتارتے ہیں۔ اب جب یہ پانی بادلوں میں آتا ہے تو وہ بادل بوجھل ہو جاتے ہیں۔ اب اتنے بوجھل بادل کے جنہوں میں ٹنوں ٹن پانی ہے اور ہم اس کو حکم دیتے ہیں فلاں جگہ جا کے برس جا، وہیں برستا ہے۔ اب دیکھو ایک علاقہ ہوتا ہے، ایک جگہ بارش ہو رہی ہے دوسری جگہ نہیں ہو رہی، ہونا تو چاہیے سب جگہ ہو، برابر ہو، کہیں زیادہ کہیں کم۔ تو ہم نے ہواؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ بادلوں کو لے کر جاتی ہیں جو کیا ہیں؟ بوجھل بھاری بادل ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی، من تبعیضیہ ہے تھوڑا پانی، ماءً بھی تنکیر ہے تھوڑا۔ دیکھو اللہ نے تھوڑی سی بارش کی ہے، ہمیں راستے نہیں مل رہے، کراچی میں راستے نہیں مل رہے، سارے پریشان ہو گئے۔ تو حالانکہ کتنے دن بارش ہوتی ہے؟ 20 دن 25 دن، وہ بھی مسلسل نہیں ہوتی، گھنٹہ ڈیڑھ ہوتی ہے۔ تو ہم نے تھوڑا سا پانی اتارا، اگر اللہ آسمان کا سارا پانی اتار دے تو پھر تو کسی کے لیے رہنے کی جگہ، اور ہر دن اتارے 360 دن بارش ہو پھر بھی کوئی رہ نہیں سکتا۔ تو ہم نے پانی اتارا، تھوڑا اتارا، اور وہ بھی تھوڑے دنوں میں اتارا، تھوڑا اتارا تھوڑے دنوں میں اتارا، تھوڑے دنوں میں بھی تھوڑے وقت میں اتارا۔ پانی اتارا اگست میں اتارا، اگست کے بھی چند دنوں میں اتارا، چند دنوں میں بھی چند گھنٹوں میں اتارا، اور انسان اتنا بے بس ہو گیا۔ تو معلوم ہوا اصل قدرت اللہ کی ہے۔ تو اس لیے من بھی تبعیض ہے، ماءً بھی تبعیض ہے، تھوڑا سا پانی۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے پلایا تمہیں وہ پانی۔ ترجمہ لکھو، پھر ہم نے پلایا تمہیں وہ پانی۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں ہو تم اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے، نہیں ہو تم اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے۔ یہاں دیکھیں ایک لفظ آیا فَأَسْقَيْنَا، یہ باب افعال سے فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ فَأَسْقَيْنَا باب افعال سے فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور نا مفعول اول ہے۔ اب دیکھ رہے نا، نہیں کم ضمیر جو ہے نا اس کی مفعول اول ہے، نا تو فاعل ہے، اور آگے ہو ضمیر اس کے لیے مفعول ثانی ہے، اور درمیان میں جو واو ہے یہ واو صلہ ہے۔
جو دو لفظوں کو ملانے کے لیے آیا. سمجھ گئے؟ اسقینا باب افعال سے فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، کم مفعول اول ہے اور ہو مفعول ثانی ہے، اور درمیان میں واو وصل ہے جو دو ضمیروں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ قرآن کے مشکل صیغوں میں سے. تو کسی پوچھو حضرت فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ کون سا صیغہ ہے؟ تو کون سا صیغہ ہے؟ باب افعال سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور کم مفعول اول ہے اور ہو مفعول ثانی ہے، درمیان میں واو وصل ہے. اب آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بس ہم نے پلایا تمہیں وہ پانی، ہو ضمیر ماں کی طرف ہے، بس ہم نے تمہیں وہ پانی پلایا، اور لہو کی ہو ضمیر بھی ماں کی طرف ہے، بس نہیں تھے تم اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے، تم اس پانی کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. دیکھیں اللہ فرما رہا ہے ہم نے پانی اتارا، تم ذخیرہ نہیں کر سکتے. اگر اللہ صرف فرماتا کہ میں 1 مہینہ بارش کروں گا اور تم نے پورے 12 مہینوں کے لیے اسٹاک کرنا ہے، اب اتنے بڑے برتن کہاں سے لاتے کہ جس میں ہم اس کو اسٹاک کرتے؟ اگر ہم اس کو اسٹاک کر بھی لیتے، بڑی بڑی ٹینکیاں بنا کر 1 مہینہ یا 10 دن بارش کا پانی اسٹاک کیا، تو مہینے بعد یہ پانی، میٹھا پانی جو ہے، مہینے بعد اس میں بدبو آتی، اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے. تو ہم اتنے پانی کو 11 مہینے کا پانی ایک ساتھ اسٹاک نہیں کر سکتے. نمبر 2، اگر اللہ تعالیٰ سارا پانی اتار دیتا، زمین میں رہنے کی جگہ نہ ہوتی. پھر اللہ کا نظام دیکھو، اللہ نے جتنے سمندر بنائے نا، ان سب کو کھارا بنایا، اتنا اس میں نمک ہے، ٹنوں ٹن اللہ نے نمک ڈالا ہے سمندروں میں. اگر یہ سمندر میٹھے ہوتے تو اس میں جو اتنی مخلوقات روزانہ مرتی ہے، یہ مگرمچھ مر رہا ہے، کیکڑا مر رہا ہے، اس میں مچھلیاں مر رہی ہیں، سینکڑوں مخلوقات ہیں. بعض اہل علم نے تو لکھا ہے کہ 18,000 مخلوقات خشکی میں، 18,000 مخلوقات سمندر میں موجود. تو اتنی مخلوقات مر رہی ہیں. اگر یہ پانی میٹھا ہوتا، اتنا بدبو ہو جاتی اس میں، کوئی زمین میں رہ نہ سکتا. پھر یہ جتنے گندے پانی یہ سب وہیں جا رہے نا، یہ جو ہم بول و براز کرتے ہیں، یہ سب نالیوں سے ہوتے ہوتے سمندر میں ہی آخر جاتے ہیں. تو اب اتنی غلاظتیں اور گندگیاں بھی جا رہی ہیں، تو اس میں اللہ نے اتنی نمکینیات رکھی ہے، وہ ہماری اس غلاظتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، جتنے جانور مرتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور ہمیں ٹھنڈی ہوا بھی دے رہا ہے. تو اللہ نے اس میں اتنا نمک رکھا. لیکن پھر یہی اللہ جب اسی سمندر سے بخارات اٹھا کر آسمانوں پہ لے جا کر ہمارے اوپر بارش برساتا ہے، تو اللہ اس سارے نمک کو ہٹا دیتا ہے. اس لیے جب بارش برستی ہے تو پانی نمکین اس طرح نہیں ہوتا جیسے سمندر کا پانی نمکین ہے. تو کوئی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر دیکھو، کوئی آدمی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو پانی میں نمک ڈال کر نمک کو پانی سے الگ کر دے. ہے کوئی؟ پانی کے اندر کوئی ڈالے چینی اور پھر اس کو کہے کہ پانی الگ کر دو، شکر الگ کر دو، نمک ڈال دے اور ملانے کے بعد کہے نمک الگ کرو، پانی الگ کرو. دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں کر سکتا. سائنس کتنی ترقی کرے، اللہ اسی کھارے پانی کو اوپر لے جا کر نمک الگ کر دیتا ہے، بارش کی صورت میں میٹھا پانی ہمارے لیے برسا دیتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے کیا طریقہ رکھا، ایک ساتھ پانی نازل نہیں کیا، بلکہ پانی کو نا پہاڑوں کے اوپر رکھا. سنیں، پہاڑوں کے اوپر کیوں رکھا؟ برف کی صورت میں برف کو منجمد کر دیا. ایک تو اب وہ پہاڑ کے اوپر ہیں، اس پہ گرد و غبار نہیں لگتی، پہاڑ پر کہاں مٹی گرد و غبار پہنچے. نمبر 2، اس میں جانور نہیں چڑھتے، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے، بکری یا ہرن وہ بھی نہیں چڑھ سکتی، تو اس پہ کوئی گرد و غبار بھی نہیں ہے، اور وہ وہاں منجمد ہے، پتھر ہے. اب جتنے پانی کی ضرورت ہے اللہ اتنا اس کو پگھلاتا ہے سورج کی روشنی سے، وہ پانی نیچے پگھل کر آتا ہے نہروں کی صورت میں، ندیوں کی صورت میں، پھر وہ جاتا ہے، لوگ اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. اسی طرح آہستہ آہستہ پگھل کر پہاڑ میں جذب ہوتا ہوا، زمین کے اندر سارا جذب ہوتا ہوا جاتا ہے. جہاں جس کو ضرورت ہے وہ کنواں کھودتا ہے، بورنگ کرتا ہے، وہ پانی نیچے سے نکل جاتا ہے. اگر اللہ پہاڑوں پر یہ برف کی صورت میں پانی نہ رکھتا تو ایک وقت آتا ہے انسان کے پاس پینے کے لیے پانی نہ ہوتا. تو اب اللہ انسان کو تازہ پانی روزانہ وہاں سے ٹھنڈا شفاف پانی اللہ مہیا کر رہا ہے. تو خزانے پانی کے صرف اللہ کے پاس ہیں. دیکھیں ہم جتنی کوشش کرتے ہیں نا پانی تک پہنچنے کی کوشش ہے، ہم مثلاً کنواں کھود رہے ہیں،
یا ہم ٹیوب ویل کھول رہے ہیں یا یہ کہ بورنگ کر رہے ہیں نا، تو یہ صرف ہم پیپ لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پانی کا ایک قطرہ انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ صرف پانی تک ہم پہنچ رہے ہیں، پانی کو پیدا کر رہے ہیں۔ کوئی ہے جس نے پانی کا ایک قطرہ پیدا کیا؟ یہ تو ساری کوششیں ہماری کس کی ہیں؟ پانی تک پہنچنے کی کوشش ہے کہ بھئی کوئی کنویں کے ذریعے پہنچ رہا ہے، کوئی بورنگ کے ذریعے پہنچ رہا ہے، پانی تک پہنچ رہا ہے، پانی کو پیدا نہیں کر رہا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو یہ جو پانی ہم نے تمہارے لیے برسایا، اگر ہم اس کو کڑوا کر دیں تو کوئی ہے جو اس کو میٹھا کر کے دکھائے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم دیکھتے نہیں وہ پانی جس کو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے ان کو بادلوں سے نازل کیا یا ہم نے نازل کیا؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم کر دیں اس کو کڑوا، فلولا تشکرون، کیوں نہیں شکر کرتے ہو؟ یعنی اللہ کڑوا کر دے، کوئی اس کو میٹھا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا، پانی انسان پہ بند کر دیتا ہے۔ اب اللہ ناراض ہے، پانی ہم پر بند کر دیا۔ پہلے 10 فٹ کھودو پانی نکلتا تھا، اب 250 فٹ کھودو تب بھی نہیں نکلتا، اور نکلتا ہے تو اتنا کڑوا جیسے کہ سارا نمک ہے۔ آنکھیں پہ ڈالو تو آنکھیں جلتی ہیں، منہ میں ڈالو تو منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ یہ سابقہ دور میں انوار علوم کا تھا۔ تو اب پانی کتنا کڑوا ہو گیا، کتنی بورنگ کرنے کے باوجود۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی جب آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں انسان پر بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے سورہ ملک میں خاص طور پہ اللہ نے پانی کی نعمت کا بیان فرمایا، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، تم دیکھتے نہیں اگر ہم پانی کو تہ میں لے کر چلے جائیں، فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہیں میٹھا پانی چشموں کی صورت میں فراہم کرے گا؟ یعنی ہم پانی کو تہ میں لے کر چلے جائیں تو کوئی اس کو اوپر لا نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، یقیناً ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ یعنی ہماری طرف ہی سب نے لوٹ کر آنا ہے، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، حساب و کتاب بھی ہمارے پاس ہوگا، بدلہ بھی ہمارے ہاں ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، البتہ یقیناً ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو پہلے گزر گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو پیچھے رہنے والے، پیچھے رہنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پہلے گزر گئے ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ دیکھیں یہ لفظ مستقدمین جو ہے یہ باب استفعال سے اسم فاعل ہے، باب استفعال سے اسم فاعل ہے، اور یہ مستاخرین یہ مفعول ہونے کی وجہ سے ہے حالت نصب میں، مفعول ہے اور حالت نصب میں۔ اب یہاں اس سے کیا مراد ہے کہ ہم پہلے لوگوں کو بھی جانتے ہیں اور ان کو بھی جانتے ہیں جو پیچھے رہنے والے ہیں؟ اس کی ایک تشریح تو یہ ہے جو پہلے والے لوگ گزر گئے ہم ان کو بھی جانتے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، جو پہلے لوگ ہیں یعنی جو اس وقت موجود ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی جانتے ہیں۔ یا مستقدمین سے مراد وہ ہیں جو نماز کی صفوں میں، جہاد کی صفوں میں آگے رہنے والے ان کو بھی جانتے ہیں، جو نماز اور جہاد کی صفوں میں پیچھے رہنے والے ان کو بھی جانتے ہیں، اور یا جو آگے بڑھنے والے نیکی کے کاموں میں، نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ان کو بھی جانتے ہیں، جو نیکی اور اطاعت کے کاموں میں پیچھے رہنے والے ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ یا اعمال جو انسان نے آگے بھیجے ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو اعمال انسان بعد میں کرے گا ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ تو مراد مستقدمین سے کیا ہے؟ جو لوگ پہلے گزر گئے ہم ان کو بھی جانتے ہیں، جو بعد میں آئیں گے ہم ان کو بھی جانتے ہیں، ایک قول۔ دوسرا قول، جو لوگ ابھی موجود ہیں حال میں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو بعد میں آئیں گے ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ اور یا نمبر 3 مراد اس سے جو جہاد اور نماز کی صفوں میں آگے بڑھنے والے ان کو بھی جانتے ہیں، پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور یہ نمبر 4 کہ جو نیکی کے کام، نیکی اور اطاعت کو آگے بھیجنے والے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو نیکی اطاعت کے کام میں پیچھے رہنے والے ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو جو نیک اعمال کا ذخیرہ آگے بھیجے گا ہمیں اس کا بھی پتہ ہے، اور جو آدمی نیک اعمال میں پیچھے رہے گا، گناہ میں زندگی گزارے گا، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ لفظ بہت جامع ہے، اس میں تمام چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اور امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے نماز کی پہلی صفوں کا اہتمام کرنا چاہیے، مستقدمین میں شامل ہو، جہاد اور نیکی کے کاموں میں انسان کو آگے